آگے کچھ واقعات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ، ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان حاضر ہوا، آپ کے پاس مہمان حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کر اس کی مہمان نوازی فرمائے۔ چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، فلاں یہودی کسے کہو کہ مجھے آٹا قرض دے، میں جب رجب شریف کے مہینے میں ادا کر دوں گا، کیونکہ ایک مہمان میرے پاس آیا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک کچھ گروی نہیں رکھو گے تو میں اس وقت تک نہیں دوں۔ گروی رکھنا وہ ہوتا ہے جیسے کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے کہ تو یہ چیز رکھ لے، مجھے اتنا قرضہ دے دے۔ کچھ واقعہ اس طرح ہے، کیونکہ جب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے، اس کو کھلانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ پھر آپ نے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ کہ فلاں یہودی کے پاس جاؤ، اس سے کچھ قرضہ لے کے آؤ تاکہ اس کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ جب وہ صحابی رسول اور یہودی کے پاس گئے، اس نے کہا، میں ایسے نہیں دے سکتا، کسی کو بھی ادھار نہیں دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میں رجب کے مہینے میں واپس کر دوں گا۔ اس نے پھر بھی نہیں دیا۔ اس نے کہا، میں پہلے گروی، کیونکہ عرب کا یہ رواج تھا، پہلے کوئی نہ کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھتے، گروی رکھتے، جیسے اگر کوئی پیسے دوبارہ واپس لوٹا دیتا اس کو وہ چیز واپس کر دیتے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں ایسے اعتبار نہیں کرتا کسی پہ، اگر کوئی چیز گروی رکھو گے تو پھر میں دوں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں یہاں پہ بھی امین ہوں، اور صادق اور امین بھی امین ہوں، اور قیامت والے دن بھی امین ہوں گا، اور آخرت پہ بھی امین ہوں، دنیا میں بھی امین ہوں۔ اور اس نے آ کے عرض کی خدمت اقدس میں کہ وہ مجھے نہیں دیتا۔ پھر آپ نے کیا فرما دیا؟ آپ نے فرما دیا کہ یہ آپ میری چیزیں، آپ نے کوئی چیز ان کو دے دی کہ یہ چیز گروی رکھ دو، اس کے بعد پھر قرضہ لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اگر کوئی مہمان آ جائے، اس کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، کسی سے ہم ادھار لے کے بھی اس کو کھلا سکتے ہیں۔ اور آپ نے فرما دیا کہ میری زرہ، بلکہ زرہ گروی رکھوائی، آپ نے وہ دے دی زرہ، وہ گروی رکھوا دی، پھر اس کے بعد قرضہ لیا اور پھر مہمان کی خدمت کی۔ یہ المعجم الکبیر حدیث نمبر 999، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 331، اور یہ شرح ریاض الصالحین میں بھی ہے، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 128۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت برہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے برہ، آدمی جب اپنے بھائی کی اللہ تعالیٰ کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 10 فرشتے بھیج دیتا ہے جو پورے سال تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کے پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غذائیں، جنت الخلد اور نافنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کے نبی کے صحابی کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنے بھائی کو اگر کوئی بندہ مہمان کی خدمت کرے اس کو کیا اجر ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتے بھیج دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت برہ بن مالک سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، جب آدمی اپنے بھائی کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مہمان نوازی خدمت کرتا ہے اور اس کو شکریہ کی امید نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے وہاں پہ کوئی شکریہ کی کوئی چیز لینے کی بالکل توقع نہیں ہوتی۔ آپ نے فرما دیا، وہ صحابی رسول فرماتے ہیں اپنے بھائی کو فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے مہمان کی خدمت کرتا ہے، ایک ہی دن خدمت کرتا ہے، تو وہ شکریہ کی امید نہیں رکھتا اور نہ اسے کسی قسم کی کوئی امید رکھتا ہے، صرف اللہ کی رضا کی خدمت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا اجر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 10 فرشتے بھیج دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور تسبیح کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب وہ سال پورا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام تسبیح کا وہ جو اجر ہوتا ہے، جو ثواب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ جو انسان مہمان کے اللہ کی رضا کے لیے خدمت کی جس نے ایک ہی دفعہ، وہ پورا سال اس کے لیے عبادت مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ آگے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو وہ عبادت اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ واری میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو عبادت لکھ دے گا، اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی لذیذ عصائشیں دے گا، وہ سکون والی چیزیں دے گا۔
اور آگے کیا ہے جنت الخلد عطا فرمائے گا، اور جو نہ ختم ہونے والی بادشاہی عطا فرمائے گا جنت میں۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا بڑا اجر ہے اگر جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مہمان کی خدمت کرتا ہے۔ یہ کنز الاعمال میں ہے، کتاب الضیافت القسم الافعال، حدیث نمبر 25972، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 119، اور شرح ریاض الصالحین میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 127۔